بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنے اس لیکچر میں ہم استعارہ سے کیا مراد ہے کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور استعارہ شعراء کرام اپنے کلام میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ استعارہ کا لفظ مستعار سے نکلا ہے، جس کے معنی ادھار کے ہیں۔ استعارہ کے لغوی معنی یعنی کہ لغت میں اس کے معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ ارکان استعارہ 3 ہیں۔ مستعار لہ، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو اسے کہتے ہیں مستعار لہ۔ مستعار من، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ وجہ جامع، وہ مشترک خصوصیت جو مستعار لہ اور مستعار من میں پائی جاتی ہو۔ اب ایک مثال سے ہم اس چیز کو مزید واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف، چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ رن ایک طرف، چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ عزیز طلبہ، دیکھیں اس شعر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر سے تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ شیر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مستعار لہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور مستعار من شیر ہے۔ وجہ جامع یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شیر کی طرح بہادر اور جری تھے۔ ایک اور شعر ملاحظہ کریں۔ کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد؟ کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد؟ تو نے دیکھا تھا ستارہ سرے مژگاں کوئی۔ اس شعر میں دیکھیں آنسو جو ہے مستعار لہ ہے، جسے ستارہ کہا ہے۔ ستارہ کیا ہے؟ مستعار من۔ اور ان دونوں کی چمک وجہ جامع ہے کہ شاعر نے کہا ہے کہ ستارہ سرے مژگاں، یعنی کہ ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو چمکتا تم نے دیکھا ان کی پلکوں پہ۔ تو اس طرح سے استعارہ ہم نے 2 شعروں کے اندر سے اس طرح سے شعراء نے استعمال کیا ہے اور اس کو تلاش کیا ہے۔ مستعار لہ اور مستعار من اور وجہ جامع، جو تینوں ارکان ہیں، ان کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ استعارہ کے متعلق ایک بات اور جو ہے نا وہ یاد رکھیں کہ استعارہ سے مراد کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ نثر میں سے اس کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم حور کی طرح خوبصورت ہو، مگر استعارہ میں کہتے ہیں کہ تم حور ہو۔ اب دیکھیں استعارہ میں تم حور ہو یعنی کہ اس کو ہی حور بنا دیا ہے، اور تشبیہ میں ہم کہیں گے کہ تم حور کی طرح خوبصورت ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ضرور فائدہ مند ہوگی اور آپ استعارہ کو سمجھ کر اپنے آبجیکٹو پیپر میں آنے والے MCQs کو بہتر طور پر حل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔
عزیز طلباء، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیوز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے ساتھی طالب علموں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔